میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز۔ آپ سب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ پروگرامز میں وقفہ آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آؤٹ آف کنٹری ہوں اور اس لیے کانسٹینٹلی ہم جو کرنٹ ایشوز ہیں اس کے اوپر پروگرام نہیں کر پا رہے، لیکن وقفے وقفے سے میں آپ کے لیے پروگرام کر رہی ہوں، بلکہ کوشش کی کہ یہاں کی سائٹ سینگ بھی آپ تک پہنچا سکوں۔ لیکن کیونکہ اب کافی خبریں جمع ہوئیں اور کچھ انٹرنیشنل محاذ پر بھی اور پاکستان کے اندرونی پولیٹیکل محاذ پر بھی ایسی خبریں ہیں جن کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے، تو کیوں نہ اس پر بات کر لی جائے۔ سب سے پہلے آج جو میں پروگرام کر رہی ہوں وہ ایک ایسے ایشو پر کر رہی ہوں کہ جس کے کافی دنوں سے بہت زیادہ ٹاک آف دا ٹاؤن یہ ڈیبیٹ جاری ہے۔ اب کیونکہ پرانے آرمی چیف چلے گئے جنرل باجوہ اور نئے آرمی چیف آ گئے جنرل عاصم منیر، تو جس وقت جنرل باجوہ کا بھی ٹینیور ختم ہی نہیں ہوا تھا تو ہم نے تو جان کی امان نہ پاتے ہوئے اسی وقت ایک پروگرام کر ڈالا تھا کہ جناب ان کا ٹینیور کیسا رہا۔ سب نے بعد میں کیا ان کے جانے کے بعد، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم نے پروگرام آپ کے لیے کر دیا، میں نے کہا تھا بہت ایک پر انتشار دور رہا، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، لیکن دیکھیں یہ جو بات ہم کرتے ہیں نا پر انتشار دور رہا، اینٹ سے اینٹ بج گئی، اس میں کوئی ایک ہاتھ سے تو تالی بجتی نہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ میں اس کا ایک انالیسز آپ کے سامنے پیش کروں گی، لیکن کیونکہ اس کے متعلق چند خبریں بھی ہیں۔ دیکھیے ایک تو یہ کہ محمد حنیف جو بڑے زبردست رائٹر ہیں، انہوں نے ایک کالم لکھا بی بی سی میں شائع ہوا، اس کے اوپر بات کروں گی۔ اس میں کچھ شکوہ کیا گیا اور شکوہ جو ہے وہ کچھ یہ کیا گیا ہے، ان کا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے کالم کا، وہ ہے جنرل باجوہ کو قوم ہی ٹھیک نہیں ملی۔ کہ کیا جنرل باجوہ جو ہیں وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ ان کو جو قوم ملی ہے وہ ٹھیک نہیں ملی۔ اچھا، یہ جو سوال انہوں نے اٹھایا ہے وہ اس بنا پر اٹھایا ہے کہ انہوں نے جو جنرل باجوہ نے ایک سپیچ کی تھی، اس میں ہم نے بھی بڑے پوائنٹس نکالے تھے، لیکن محمد حنیف جو ہیں وہ انہوں نے یہ پوائنٹ نکال لیا۔ محمد حنیف کو اگر آپ جانتے ہی ہوں گے، یہ وہی ہیں وہ ایکسپلوڈنگ مینگوز، جو آموں کے پھٹنے کا ایک واقعہ تھا، جنرل ضیاء کا جو طیارہ پھٹا تھا اور اس میں جو پہلے امام کہہ رہی ہوں، امام تو خیر بیچارے 11 سال تک پھٹتے رہے اور اس کے بعد اب تک پھٹتے ہی چلے آ رہے ہیں، دور ایسا رہا ان کا۔ لیکن وہ جو طیارہ پھٹا، اس سے پہلے طیارے کے اندر آم پھٹے تھے، ٹھیک ہے نا، جس بنا پر طیارہ پھٹا، تو اس کے پر کتاب جو لکھی ہے محمد حنیف کی کتاب ہے۔ اچھا جناب، یہ اس آرٹیکل میں انہوں نے سوال کیے کہ کیا ان کو ہمارے سپہ سالار کو قوم اچھی نہیں ملی، کیونکہ گلے شکوے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اتنے گلے شکوے ہیں تو دوسری طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ اب بیچارے بندے کو بھی کوئی گلے شکوے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب، انہوں نے کہا، لکھتے ہیں وہ اپنے کالم میں، جاتے جاتے جنرل باجوہ یہ فرما گئے ہیں کہ کاش ہمارا ہاتھ بھی اتنا ہی کھلا ہوتا جیسے ہندوستانی فوج کا ہے، اور کاش ہماری قوم فوج کے ساتھ ویسے ہی کھڑی ہوتی جیسے ہندوستانی عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے جی۔ اگر یہ ہو گیا تو بنے گا کیا؟ اگر پاکستانی عوام بھی ہندوستانی عوام کی طرح ہو گئی، جیسا کہ گلہ شکوہ کیا جا رہا ہے، ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، تو بنے گا کیا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ انہوں نے کچھ اور بھی لکھا ہے، جس میں انہوں نے فرمایا ہے، محمد حنیف لکھتے ہیں، یہ انہوں نے فرمایا، یعنی جنرل باجوہ نے فرمایا کہ ہندوستان کی فوج دنیا میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتی ہے، لیکن ہندوستان کی عوام پھر بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے، جبکہ پاکستانی فوج کی قربانیوں کے باوجود ہم پر بہت تنقید ہوتی ہے۔ اچھا جناب، پھر انہوں نے اپنا تجزیہ کیا، انہوں نے کہا پاکستان کے پاس ایک مضبوط اور مہنگی فوج رکھنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہندوستان ہمارا ازلی دشمن ہے۔ ہم نے اپنی کتنی نسلوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم بھی اور ہماری فوج بھی ہندوستان کی فوج اور اس کے عوام سے بہت بہتر ہے۔ ہمارا ایک مرد مجاہد 10 ہندوستانی فوجیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ ہم نے ابھی تک جو نیریٹو بلڈ کیا ہے، حنیف صاحب یہ بتا رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس سے بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، مثلا یہ کہ اس کا پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہندوستان کی کتنے فیصد عوام کو اپنے آرمی چیف کا نام پتا ہوگا؟ میرا خیال ہے 95% وہاں کی عوام کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کے آرمی چیف کا نام کیا ہے۔ اور صاحب ادھر تو پاس سے لے کر اب تک کتنے وزرائے اعظم آ گئے، اس کا تو شاید کم لوگوں کو پتا ہو، لیکن 99% عوام کو یہ پتا ہے کہ آرمی چیف کون تھا، کون آیا ہے، اور کون آیا اور کس نے کتنی مرتبہ ماشاءاللہ لگایا۔ خاص طور پر پی ٹی آئی کے دور میں اور اس کے بعد جو اینٹ سے اینٹ بجائی گئی ہے، جو کہ جس کو ہم بڑا ہی غلط کہتے ہیں، اس کے متعلق انہوں نے، محمد حنیف صاحب کا کہنا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، انہوں نے کہا کہ میں نے کئی بزرگوں سے پوچھا کہ آپ نے اپنے زمانے میں کسی ایوب خان کی، کسی یحییٰ کی اتنی بے عزتی سنی تھی؟ سب نے کہا نہیں۔ جنرل ضیاء اور مشرف کی بے عزتی ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہے، لیکن وہ بھی چند دن کی تھی، ان میں سے کسی کو بھی غدار نہیں کہا۔ اچھا دیکھیں، یہ جو بی بی سی کا یہ جو کالم انہوں نے لکھا محمد حنیف نے، اس میں سے میں نے جو 2 پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔
اب بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بیزتی کی بات کی ہے نا، وہ بیزتی آپ غلط معنوں میں مت لیں، یعنی یہ کہ ہم نہیں کہہ رہے ویسے، مطلب جان کے مان پاؤں تو میں یہ وہ نہیں بول رہی بیزتی، میں کیسے یہ لفظ بول سکتی ہوں، یہیں پہ رہنا ہم نے، مطلب یہاں سے مراد واپس جانا ہے ابھی. تو بات یہ ہے کہ وہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ایک کیمپین لے کر چلے، جنرل باجوہ نے ماشاء اللہ نہیں لگایا، جنرل ضیاء نے ماشاء اللہ لگایا. ماشاء اللہ جب لگ جاتا ہے تو اس دوران آپ اس جنرل کو گالیاں نہیں دے سکتے، برا بھلا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بہت سخت پابندیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جناب، آپ کے ساتھ جو ہوتا ہے، جو 11 سال میں ہوا، تو چپ لگ جاتی ہے، آپ آوازیں بند کر دیتے ہیں، کال کوٹریوں میں ڈال دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ ہوتا ہے. جبکہ جو ہے اس دور میں نہیں ہوا. اچھا، اب جب اب ماشاء اللہ نہیں لگا ہوتا تو پھر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بولنے کا موقع ملتا ہے. جس طرح ہم نے یہ دیکھا کہ جو جیسے عمران خان کا اقتدار ختم ہوا، اس کے بعد سے لے کر جیسے ہی ان کو شکایتیں شروع ہوئے تو اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. تو کیونکہ ماشاء اللہ نہیں لگا تھا تو لہٰذا وہ باتیں باہر چلتی رہیں، دنیا تک پھیلتی گئیں، اور ڈیلی بیسس پر جو یہ ہوتا رہا. اور پھر ایک اور بات جو انہوں نے کہی ہے وہ بےزتی ہونے کی، کہ اس حد تک جو ٹکراؤ ہے اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا. یہی وجہ ہے، کہا جاتا ہے کہ اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. تو وہ جو میں نے کہا تھا کہ دیکھیں تالی جو ہے وہ دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، ہم ابھی اس کی جائزہ لیں گے. لیکن جو سوال ہیں وہ سوال یہ ہیں کہ کیا، جیسا میں نے پہلے تو یہ کہا کہ ہندوستان کی کتنی قوم کو پتا ہوگا ان کے آرمی چیف کا نام کیا ہے؟ کیا ہندوستان کے کسی آرمی چیف نے اپنے کسی وزیر اعظم کو برخاست کیا؟ ہندوستان کے کتنے آرمی چیفز نے اپنے کتنے وزرائے اعظموں کو پھانسی پر لٹکایا؟ ہندوستان کے کس آرمی چیف نے ایکسٹینشن مانگی؟ کیا ہندوستان کے کسی آرمی چیف نے دوسری مرتبہ بھی ایکسٹینشن مانگی؟ بھارت کا وہ کون سے فوجی افسران ہیں جن پر کرپشن کے الزامات آئے ہوں؟ کیا ہندوستانی عوام یہ کہتی بھی نظر آئی کہ یہ تو اس کے سپہ سالار نے، اس کے آرمی چیف نے اربوں کی کرپشن کر ڈالی؟ کیا ہندوستانی عوام کبھی یہ کہتی ہوئی نظر آئی کہ یہ تو کو کر لیا گیا، یہ تو ماشاء اللہ لگا دیا گیا ہے، یہ کیا کیا؟ کیا ہندوستان کی عوام کبھی یہ کہتی ہوئی نظر آئی کہ سیاست میں مداخلت ہو رہی ہے، ایسا نہ کریں؟ کیا ہندوستان کی عوام کبھی یہ کہتی ہوئی نظر آئی کہ ان کا ووٹ تو ضائع ہو گیا، ان کا ووٹ ہی نہیں پڑا، وہ ڈالا کسی کو، پڑ کسی کو گیا، اور یہ تو کوئی فائدہ نہیں ووٹ ڈالنے کا؟ کیا ہندوستان کی عوام کبھی یہ کہتی ہوئی نظر آئی کہ ان کے وزیر اعظم کو اتارنے کی کوشش کی گئی ہے، کچھ افسران نے یہ کام کر ڈالا، یہ سازش کی ہے؟ 70 سے 80% لوگ بچپن سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب ہم تو بننا چاہتے ہیں آرمی چیف. چھوٹا بچہ پوچھے میں بنوں گا، بلکہ آرمی چیف نہیں، میں بنوں گا فوجی، پوچھیں کسی بچے سے انٹرویو، پہلے ایسا ہوا کرتا تھا. لیکن عمران خان کے سیاست میں آنے کے بعد جو ہے یہ ٹرینڈ چینج ہوا ہے. جو بات کی گئی ہے، جو شکوہ کیا گیا ہے، یہ عمران خان کی اس سیاست کا نتیجہ ہے جس میں عمران خان نے یہ کہا کہ اگر میں نہیں تو تم بھی نہیں. پہلے تم وزرائے اعظم کو لٹکاتے رہے تھے، اب ایسا میں نہیں ہونے دوں گا. تو صاحبو بات جو ہے وہ یہی ہے، اس سب کا نتیجہ یہ ہے. اچھا دیکھیں، جس طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، جس طرح کہ یہ لکھا گیا، میں اس میں سے ایک دو چیزوں سے ڈس ایگری کرتی ہوں. جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ کیا جنرل باجوہ کا دور جو ہے وہ جنرل ضیاء سے اور جنرل یحییٰ خان سے بھی زیادہ برا رہا، تو میں ایسا نہیں سمجھتی. اس کی وجہ یہ کہ جنرل یحییٰ خان کے دور میں تو ایک دنیا، پاکستان کے سب سے بڑا جو ڈیزاسٹر ہوا وہ یہ تھا کہ ملک دو لخت ہو گیا. ٹھیک ہے جناب، تو جب ملک ٹوٹ جائے جس دور میں، اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اچھا رہا؟ اس سے زیادہ تو سب سے برا جو دور تھا شاید وہی، میں سمجھتی ہوں میرے مطابق. اچھا، پھر اس کے بعد جنرل ضیاء کا 11 سالہ اقتدار، اتنا فاشزم، اتنی ڈکٹیٹرشپ اور ایک فوجی رجیم کو کر کے جو لایا گیا، وہ اس سے زیادہ برا تو نہیں ہو سکتا. اب آپ ان دونوں کو جو ہے وہ سامنے رکھیں تو پھر تو یہ جو دور ہے، اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے ایک کیمپین چل رہی ہے اور اینٹ سے اینٹ بجائی جا رہی ہے، تو اس کا سم ٹائمز جواب بھی نہیں دیا جا رہا. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو بہت، یہ ملک کیا بنے گا کیا اس کا، یہ تو 3 ٹکڑے کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو پھر تھوڑی سی وہ لوگوں کی پکڑ دھکڑ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. حالانکہ ویسے دیکھتے آئے ہیں کہ لوگوں کی پکڑ دھکڑ، اگر محسن داوڑ کا معاملہ ہو، اگر بلوچ سٹوڈنٹس کا معاملہ ہو، اگر مسنگ پرسنس کا معاملہ ہو، تو پکڑ دھکڑ جاری رہتی ہے. لیکن یہاں پر ایسا نہیں کیا گیا، تو کہا گیا اچھا پھر پکڑ دھکڑ ہوئی. لیکن اس کے باوجود ہم جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں.
یہ سب چلتا رہا تو میں سمجھتی ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب سے ہی جو ہے وہ برا دور ہو. ہاں، یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں سیاسی مداخلت جو ہے وہ ختم ہو گئی اور سیاسی مداخلت نہیں ہوئی، تو میں ایسا نہیں سمجھتی. بہت زیادہ سیاسی. جب یہ کہا گیا کہ پولیٹیکل، تو اس کے بعد حالات ایسے ہو گئے کہ لگا کہ شاید مداخلت زیادہ ہو گئی ہے، سیاست جو ہے وہ زیادہ مزید بڑھتی چلی گئی ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو لے کر آئے تھے وہ یہی تھے، بلکہ یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے اور یہ مانا گیا ہے. جو ہائیبرڈ رجیم کی بات ہوتی ہے وہ ابھی تک یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جناب یہ جو ہے یہ ملبہ جنرل صاحب آپ پہ آ رہا ہے، عمران خان کو لانے والے وہ ہیں آپ ہیں. تو یہ بات جو ہے یہ کئی جگہ پہ تسلیم کی گئی کہ ہاں یہ جو ہے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی، اور وہ اس لیے کہ سمجھا گیا تھا کہ ان کو لایا جائے گا تو جو اکانومی ہے، جو سب سینیریو ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے گا عوام کی آواز کے ساتھ. لیکن پتہ یہ چلا کہ عوام کی سپورٹ جو ہے وہ عمران خان کہہ رہے ہیں وہ تو ان کے ساتھ ہے. اس سب میں اگر عمران خان نئے آرمی چیف کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ کوٹ کرتے ہیں قائد اعظم کی وہ سپیچ جس میں قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے جو فوجی افسران تھے اور جو فوج تھی اور جو آرمی چیف تھا ان کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ نوکر ہیں، یعنی یہ کہ آپ ملازم ہیں عوام کے، لیکن آپ کا کوئی کام نہیں ہے نیشنل پالیسی بنانے میں، یعنی آپ کا سیاست میں کوئی مداخلت، کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس کو کوٹ کیا عمران خان نے، یعنی میں آپ کو ایگزیکٹلی ورڈز بتائی دیتی ہوں جو انہوں نے کہے. کنگریچولیشنز ٹو جنرل ساحر شمشاد مرزا اینڈ سید عاصم منیر، مطلب کہ نئی ان کی اپوائنٹمنٹس پر. وی ہوپ نیو ملٹری لیڈرشپ ول ورک ٹو اینڈ پریویلنگ ٹرسٹ ڈیفیسٹ دیٹ ہیز بلٹ اپ ان لاسٹ 8 months بٹوین دی نیشن اینڈ دی اسٹیٹ. کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ سپیچ جو کہ انہوں نے 1948 میں کی تھی، خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر غلطی کی اور کہا کہ قائد اعظم کی یہ 1947 کی سپیچ تھی. چلیں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، زبان پہ پھسل جاتی ہے، جرمنی جاپان بھی ہو جاتا ہے، ککڑیاں انڈے اور مرغیاں بھی ہو جاتی ہیں، اٹس اوکے. انہوں نے کہا کہ جو سپیچ ہے اس میں لکھا، قائد اعظم نے کہا تھا ڈو ناٹ فرگیٹ دیٹ دی آرمڈ فورسز آر سرونٹس آف دی پیپل اینڈ یو ڈو ناٹ میک نیشنل پالیسی، اٹ از وی دی سویلینس ہو ڈیسائیڈ دیز ایشوز. ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کو دیوار سے لگا کر ان کو نااہل کروا کے جیل کروا کے باہر بھجوایا کس دور میں گیا، اور اس کیس کو لے کر کون چلا؟ عمران خان. اس کے بعد جیسے ہی وہ اقتدار سے الگ ہوتے ہیں، ان کو ابھی شائبہ ہی پڑتا ہے نو کانفیڈنس ووٹ، اور اس سے پہلے جو آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک ایسی کیمپین سٹارٹ کرتے ہیں کہ وہ بالکل ایک اس سے اپوزٹ ان کا نیریٹو ہو جاتا ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ تو نیوٹرل غدار اور میر جعفر میر صادق، یہ سب. تو بڑی حیرانی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے جو ہے وہ جنرل عاصم باجوہ جو سی پیک کے چیئرمین تھے، جس وقت ان کا وہ کیس آیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بات ہی نہیں، اور اس کے فوراً بعد جب وہ اترتے ہیں اور کوئی ایسی بات نظر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھو حکومت جو ہے یہ ان سے ڈر کے جو ہے ان کا ساتھ دے رہی ہے، ان کو نہیں پکڑ رہی. اور اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہوا اس دور میں جس میں انہوں نے ساتھ دیا. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ خان صاحب ایکسٹینشن کیوں دی تھی آپ نے جنرل باجوہ کو؟ جس پرائم منسٹر کا یہ نیریٹو ہوگا وہ یہ کہے گا کہ تمہارا تو کوئی کام نہیں، وہ کبھی ایکسٹینشن نہیں دے گا. تو پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے. اچھا پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں ہم تو یہ بات کر رہے ہیں، لیکن مریم نواز نے جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیا اس کو، ان کو تو موقع مل گیا. انہوں نے کہا آپ کی سیاست آپ کے ہاتھ آنکھیں اور کانوں کی رخصتی کے ساتھ ہی دفن ہو گئی. اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ جب آپ نے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا، ان افسران کو متنازع بنایا اور ان کے مستقبل تباہ کیے، اس وقت قائد اعظم کا یہ فرمان یاد نہیں آیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی سیاست ہاتھ آنکھیں اور کانوں کی رخصتی آپ کے ساتھ ہی جو ہے وہ رخصتی کے ساتھ دفن ہو گئی. اچھا پھر بلاول بھٹو نے بھی یہ کہا یوم تاسیس پر تقریر کرتے ہوئے کہ اب کیونکہ اے پولیٹیکل ہونے کا اور غیر سیاسی ہونے کا کہہ دیا گیا ہے، اس لیے کچھ لیڈرز کو خوف ہے کہ یہ تو سیاست سے الگ ہو رہے ہیں تو اب ہم کیسے اقتدار میں آئیں گے. انہوں نے بھی عمران خان پر تنقید کی.
فارمر آرمی چیف ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں گمنامی میں جو ہے وہ بس میں چلا جاؤں گا اب، اور جو ہے وہ میرا روحانی رابطہ ایک رہے گا۔ تو پوچھا جا رہا ہے اتنی جلدی گمنامی میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ابھی جو ہے وہ کچھ اس طرح کی بات کی جا رہی ہے، حساب کتاب اور کیسز وغیرہ جو ہیں کہ بھائی ابھی رکے، ابھی ٹھہریں۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ جو جھوٹے الزام لگا رہے ہیں کہ جناب یہ جو اربوں کی کرپشن کی گئی ہے، اور یہ اتنے اس سے پہلے بھی کہ جی یہ جو ہے اس نے اتنی زمینیں لے لیں، اس نے جو ہے وہ اتنے کروڑوں اربوں کما لیے اس سے، پھر جو ہے اتنی پیسہ باہر جاتا رہا، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ سب کو یہ چاہیے، ابھی بھی جنرل صاحب کو چاہیے سارا کھول کے رکھ دیں، رسیدہ نکال کے رکھ دیں، ساری رسیدوں سے کہیں دیکھو میں نے تو کچھ نہیں کیا، میرے پر الزام آ رہا ہے، ختم کہانی۔ پھر آپ جہاں مرضی جائیں اور جس سے مرضی روحانی رابطہ رکھیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، میرا کوئی اس میں نہیں ہے، میرا کیا، میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ اجازت ہے، دوبارہ آپ سے ملاقات